ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسجد اقصیٰ میں قبلہ اول میں نماز تراویح ادا کرنے سے مسلمانوں کو رمضان المبارک میں وہاں عبادت کرنے سے لگاتار روکا جا رہا ہے۔ ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بیریکیڈنگ کی جا رہی ہے، جگہ جگہ آرمی کو تعینات کر دیا گیا ہے، پولیس کو لگا دیا گیا ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ میں بہت کم تعداد میں آئے، زیادہ تعداد میں نہ آئے، یہاں وہ عبادت نہ کر سکے۔ لیکن فلسطینی مسلمانوں کی بہادری کو سلام، ان کی ایمانی جرأت کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام کہ وہ اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے لگاتار مسجد اقصیٰ میں پہنچ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں وہ نماز تراویح ادا کرنے وہاں پہنچ رہے ہیں، فجر کی اور تہجد کی نماز ادا کرنے وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ وہاں جا کر افطار کر رہے ہیں، وہاں جا کر وہ عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اسرائیل نے یروشلم میں جگہ جگہ چیک پوائنٹ بنا دیا ہے، جگہ جگہ آرمی کو لگا دیا ہے، پولیس کو لگا دیا ہے، ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، اور جو رپورٹ ہے قدس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، 10,000 کی آبادی پر 3,000 پولیس کو اسرائیل نے وہاں تعینات کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود فلسطینی تمام بیریکیڈنگ کو توڑ کر کے، تمام رکاوٹوں کو توڑ کر کے مسجد اقصیٰ میں پہنچ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ نماز کی ادائیگی کے دوران ان پر حملہ کیا جاتا ہے، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، آنسو گیس کے گولے داغے جاتے ہیں، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بھاگتے نہیں ہیں، ان کی ہمت میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ مسجد میں کھڑے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ قدس نیوز نیٹ ورک کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ پہلی تراویح میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں تراویح کی نماز ادا کی۔ اگلی رات وہاں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے تراویح کی نماز ادا کی، اور اسی دوران پولیس نے ان پر حملہ بھی کیا۔ اسرائیلی آرمی نے ان کو پریشان کیا، ان کو روکا، لیکن وہی نہیں مانے۔ کئی جگہ ان کو وہاں سے واپس لوٹایا گیا، کئی دروازوں کو بند کر دیا گیا، جو انٹری پوائنٹ ہے اس میں سے کئی کو اسرائیل نے بلاک کر دیا۔ اس کے باوجود ان کی ہمت میں کمی نہیں آئی، وہ لگاتار وہاں نماز ادا کرنے پہنچ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ یا قبلہ اول 1948 سے اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس آزاد تھا، لیکن 1948 میں جب اسرائیل نے ایک دیش بنانے کا اعلان کیا، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، اور اسی دوران عرب اسرائیل جنگ چھڑ جاتی ہے، تو اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو بڑی تعداد میں فلسطین سے ہجرت کرنی پڑی، ان کو اپنا علاقہ خالی کر کے جانا پڑا، اور یہ جو یروشلم کا ایریا ہے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اس علاقے کا کنٹرول بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں چلایا گیا، اور اسرائیل نے قبلہ اول پر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں نے اس کو سلجھانے کی کوشش کی، تب فیصلہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ کا جو انتظام اور انصرام ہے وہ اردن کی وزارت اوقاف کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مسلمان وہاں نماز کی ادائیگی کرتے رہیں گے، لیکن دیوار گریا کے پاس یہودیوں کو بھی جانے کی پرمیشن ہوگی۔ تو اس طرح ایک فیصلہ ہوا، چنانچہ مسجد اقصیٰ میں نماز کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو پورا انتظام اور انصرام کا معاملہ ہے وہ اردن کی حکومت کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہاں کا جو انتظام ہے، وہاں جو سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ تو یروشلم کی جو پوری سیکورٹی ہے، مسجد اقصیٰ کی جو پوری سیکورٹی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز ہوتی ہے، مسلمان عبادت کرنے ضرور آتے ہیں، لیکن وہاں اسرائیلی آرمی تعینات ہوتی ہے، وہاں اسرائیل کی پولیس ہوتی ہے، اور اسرائیلی پولیس اپنے اعتبار سے سیکورٹی کے نظام کو سنبھالتی ہے۔ بار بار دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، انٹری پوائنٹ کو کم کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ چیک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آتی، اور وہ لگاتار نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے والا جو جمعہ تھا، یا کہہ لیجئے اس سال کا جو آخری جمعہ رہا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، تو اس جمعہ میں وہاں 1,70,000 مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ اسرائیلی آرمی نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکے، لگاتار وہ بڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی جگہ اسرائیلی آرمی نے لاٹھی چارج کیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اور اس میں 22 فلسطینی شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا جو عبادت کرنے کا شوق تھا وہاں وہ جاری رہا۔ لگاتار ہم ویژولز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو روکا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتے ہیں۔ ادھر غزہ پٹی سے بھی لگاتار ویڈیو سامنے آ رہی ہے، ویژول سامنے آ رہے ہیں، جس میں دیکھا جا رہا ہے فلسطینی کھنڈر نما مکان میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ ملبہ کے اوپر افطار کر رہے ہیں، وہ رمضان کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس میسر ہے اسی پر وہ صبر کر رہے ہیں، قناعت کر رہے ہیں، کہیں پر وہ شکوہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں پر وہ مایوس نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ کھنڈرات اور ملبے پر
پر भी वो शुक्र अदा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गज़ा पट्टी की तकरीबन 90% मसाजिद को शहीद कर दिया है इसराइल ने, और उन मसाजिद पर ही तरावी की नमाज अदा कर रही है। फ़लस्तीनी एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम हमारी मस्जिदों को शहीद कर सकते हो, तुम मदरसों पर बुलडोज़र चला सकते हो, तुम हमारे स्कूलों को मुनहदिम कर सकते हो, लेकिन हमारे दिल से ईमान को ख़त्म नहीं कर सकते, ईमानी जज्बा को तुम नहीं मिटा सकते। चुनांचे वो जिस हाल में भी हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही है, और दरअसल इस पोस्ट को लिखा है मशहूर उर्दू के अदीब और राइटर मुश्ताक अहमद नूरी ने, जो बिहार उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, ज़रा इसको सुनिए। अगर आपको नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता तो गज़ा को देखें, अगर ज़िंदगी की मुश्किलात से आप मायूस हैं तो गज़ा को देखें, अगर आपके खाने की मिक़दार कम है गज़ा को देखें, अगर आपके पास रहने के लिए अपना घर नहीं गज़ा को देखें, अगर आप रोज़ा नहीं रखते गज़ा को देखें, अगर आपका अल्लाह पर ईमान कमज़ोर हो रहा है गज़ा को देखें, अगर आपका तवक्कुल डगमगा रहा है गज़ा को देखें, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़दा आप ही हैं गज़ा को देखें। गज़ा सब्र, हौसले, अज़ीमत और ईमान की ज़िंदा मिसाल है। गज़ा ने दुनिया को सिखाया कि कैसे कमज़ोर समझे जाने वाले लोग भी अपने ईमान की क़ुव्वत से बड़ी बड़ी ताकतों को झुका सकते हैं। यही वो यकीन था जिसने बदर में सिर्फ 313 मुजाहिदीन को कुफ़ार के गुरूर को खाक में मिलाने का हौसला दिया था, और आज जदीद दुनिया में अहले गज़ा इसी अज़्म और यकीन की रोशन अलामत है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।